ساری دنیا، ساری مخلوقات میں سے کوئی بھی اس کا ذکر نہ کرے، اس کی تسبیح حمد و ثنا نہ کرے، اس کی خدائی میں کوئی کمی نہیں آ جائے گی، وہ بے نیاز ہے۔ اور اگر ساری کی ساری مخلوقات انسان و جن سمیت اللہ کے حضور سر بسجود ہو جائیں اور ہر لمحہ اس کی عبادت کرتے رہیں، کوئی گناہ والا کام نہ کریں، تو اس کی خدائی میں کوئی ہم اضافہ نہیں کر سکتے، وہ بے نیاز ہے، وہ بے نیاز ہے۔ دیکھیں گناہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ فوراً نہیں آ جاتی، وہ مہلت دیتا ہے، وہ پھر مہلت دیتا ہے، وہ پھر مہلت دیتا ہے، اور کئی سال ایسے ہو جاتے ہیں کہ بندہ 30 سال گزر گئے اس کی نافرمانی کرتے ہوئے، 40 سال 50 سال ہو گئے گزر گئے اس کی نافرمانی میں، بڑھاپا آ گیا اس کی نافرمانی میں، وہ پھر مہلت دے رہا ہے۔ یہ اس کا کرم نہیں تو اور کیا ہے، یہ اس کا رحم نہیں تو اور کیا ہے۔ والدین ہوں یا رشتہ دار ہوں یا دوست احباب ہوں، اگر ان کو ناراض کر لیا جائے نا تو ان کے ماتھے پر بھی بال آتا ہے، اور والدین اپنے بچوں کی تربیت اور اصلاح کے لیے ان پر سختی کرتے ہیں، روک ٹوک کرتے ہیں ان کی بہتری اور اصلاح کے لیے، اور کرنی بھی چاہیے تاکہ ان کی اچھی عادتیں پختہ ہوں اور گندی عادتوں سے وہ بچ سکیں۔ اگر کوئی ایسا شخص جو اپنے والدین کو بہت ناراض کر لے، اپنے دوستوں کی وجہ سے ہر وقت دوستوں میں بیٹھا اٹھا اور گھر والوں میں گھر کی طرف توجہ نہیں ہے، آگے اپنی زندگی کے جو ٹائم قیمتی اس کو ضائع کر رہا ہے، گھر والے سمجھا بھی رہے ہیں، والدین اس کے ناراض ہو بھی گئے، اور کبھی اس کو خیال آ جائے کہ یار میں اپنے والدین کو ناراض کر رہا ہوں، تنگ کر رہا ہوں، اور کبھی وہ آ جائے معافی مانگنے کے لیے، تو ماں بڑا پیار کرتی ہے اپنے بچے سے، باپ بڑا پیار کرتا ہے اپنے بچوں سے، لیکن پھر بھی ان کے ماتھے پر بل آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ انہیں سمجھانے کی غرض سے ہی صحیح، ان کی اصلاح کے مزید اصلاح کے لیے صحیح، بل آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اور پچھلی بات دہرائی جائے گی کہ نہیں دہرائی جائے گی؟ دہرائی جاتی ہے تاکہ اس کی اصلاح ہو، کہ تمہیں یہاں سے روکا تھا، یہ بات کہی تھی کرنے کو تم نے نہیں کی، یہ کہا تھا نہ کرنا تم نے کیا، اب نتیجہ بھگت رہے ہو کہ نہیں؟ تو والدین بھی کوئی نہ کوئی پچھلی بات سناتے ہیں، دوست احباب بھی وہ تو بڑا کچھ سنا دیتے ہیں، رشتہ دار بھی بڑا کچھ سنا دیتے ہیں، جب وہ بندہ ان سے معافی مانگنے چلا جائے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، تو جب بندہ وہاں جاتا ہے تو اپنا دل صاف کر کے جاتا ہے، اور جانا بھی چاہیے کہ میری وجہ سے اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں اس سے معافی مانگوں، اس کا دل راضی ہو جائے، اس کا دل راضی ہو جائے گا تو جو میری طرف سے اس کی دل آزاری کا گناہ میرے اوپر ہے، اس کا جو وبال ہے وہ مجھ سے اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے گا، وہ بھی معاف کر دے گا تو اللہ بھی معاف فرما دے گا۔ تو کوئی نہ کوئی کہانی پچھلی وہ جوڑ دیتا ہے کہ تم نے یہ کیا تھا، تم نے وہ کیا تھا، خاص طور پر رشتہ داروں میں۔ تو جب ہم مل کر اللہ کے حضور حاضر ہوں، 30-40 سال والا 50 سال والا جو نافرمان ہے، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہی کرتا آ رہا ہے، ہم سب مل کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور اللہ کو منانے کے لیے اکٹھے ہو کر یا تنہائی میں اگر اللہ کو منانے کے لیے جائیں تو دل میں آئے کہ کہیں وہاں سے تانا تو نہیں ملے گا، کوئی پچھلی باتیں تو نہیں دہرائی جائیں گی۔ یہی تو فرق ہے، ماں باپ جتنا بھی پیار کریں، گھر والے جتنا بھی پیار کریں، رشتہ دار جتنا بھی پیار کریں، ساروں کا پیار اکٹھا کر لیں، پھر بھی اللہ کے پیار کے برابری وہ ہو نہیں سکتی۔ وہ تو بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے کہ اتنے سالوں سے وہ نافرمانی کر رہا ہے، وہ پھر مہلت دے رہا ہے، وہ پھر ڈھیل دے رہا ہے کہ میرا بندہ کبھی تو آئے گا، کبھی تو آئے گا۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ بچھڑا بچہ اپنی ماں سے جب ملتا ہے تو اسے کتنی خوشی ہوتی ہے، اور ماں سے بے انتہا خوشی ہوتی ہے۔ بچھڑا بچہ اپنے والدین سے ملے، گھر والوں سے ملے، بچے کو بھی والدین کو بھی خوشی ہوتی ہے۔ فرمایا لیکن جب بگڑا بندہ اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ان سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ وہ اتنا کریم اور اتنا پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے۔ تو جو آیت کریمہ سورہ نساء
آیت نمبر 147 147 میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، پانچویں پارے کی آخری آیت ہے بالکل، اس کے آگے چھٹا پارہ شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، فرمایا اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، یہ اس کی شان بے نیازی ہے اللہ تعالیٰ کی، اور یہ ایک سمجھانے کا، گفتگو کا، ہم سے مخاطب ہونے کا کتنا پیارا طریقہ اللہ تعالیٰ کا، کتنے پیار سے فرمایا اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، ان شکرتم اگر تم اس کے شکر گزار بنے رہو، وآمنتم اور اپنے ایمان کی حفاظت کرتے رہو، اپنے ایمان کی حفاظت کرتے رہو اور اس کے شکر گزار رہو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب کیوں دے گا پھر؟